لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات پڑھنے آپ تمام ہو. حضرات گرامی عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج 28 صفر المظفر ہے اور آج کی یہ تاریخ ہمارے یہاں دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے، یا یوں کہوں کہ یہ شہادت رسول خدا کی بھی تاریخ ہے اور شہادت حسن مجتبیٰ کی بھی تاریخ ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ شاید رسول کی رحلت ہوئی تھی، سرکار کی وفات ہوئی تھی، تو آپ نے جو سنا ہے وہ آپ نے سنا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ ہم نے یہی پڑھا کہ جس کی شہادت ہوئی تھی اسے وفات لکھا گیا، جس کو زہر دیا گیا تھا اسے رحلت لکھی گئی۔ رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، نانا بھی مسموم تھا، نواسا بھی مسموم تھا۔ عزیزوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ کائنات اسلام کا مسلمان جہاں اپنے پیغمبر کی آمد مبارکباد کے ساتھ ایک دوسرے کو دے کے مناتا ہے، ہونا یہ بھی چاہیے کہ اسے کسی ایک تاریخ کا انتخاب کرنا چاہیے تحقیق کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے حضور کا غم بھی منا سکے۔ اس لیے کہ دنیا میں شخصیتوں کے آنے کے بعد ان کی شخصیت کے جواہر کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی پیدا ہوا، پھر اس کے کردار کی شمع روشن ہوئی تو اس کی شخصیت اجاگر ہوئی، لیکن جب بڑی شخصیت اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ چراغ اپنی لوح ضیابار کے ساتھ غل ہو جاتا ہے، پھر اس کے جانے کا غم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس پیغمبر نے کائنات اسلام کو ایک منزل ارتقاء تک پہنچایا تھا اور دنیا کے چپے چپے میں اسلامیات کی بوباس پیدا کر دی تھی، تمام مسلمانوں کا حق یہ تھا کہ اس پیغمبر کے غم میں غمگین ہوتے، مگر عزیزان گرامی زمانہ بدل گیا۔ کیا لوگ پیغمبر کا غم مناتے جب پیغمبر کا جنازہ نہ اٹھا سکے؟ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بس چند فقرے اور چند جملے اور کچھ محدود وقت، اور چونکہ کمیٹی مجھے جو وقت دیتی ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی وقت میں بات تمام کروں، کیونکہ ہر جگہ کے جلوس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، چوک میں اتنے بجے پہنچے گا، بازار میں اتنے بجے پہنچے گا، ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ بانیان جلوس اور کمیٹی کے ہی آئین میں تقریر ہو۔ عزیزان گرامی، دو تین فقرے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اولنا محمد
وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہمارا سب کے سب محمد ہے. یہ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ہے جو الحمدللہ سارے محمد ماننے والوں کے ہاں تو ہے ہی، مگر محمد کو محمد کہنے والوں کے ہاں بھی ہے. سب کے یہاں موجود ہے کہ پیغمبر نے بتایا کہ ہمارا پہلا محمد، اوسط محمد، آخری محمد، سب کے سب محمد. اور اگر کسی کو اس حدیث پر اعتراض ہو تو کم سے کم اس دن کو یاد کرے جب چادر ان کے نیچے پنجتن جمع ہوئے تھے اور پیغمبر نے کہا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. دیکھیں مجھے سرکار امام حسن تک آنے کے لیے دو ہی حدیث کافی ہے. ایک تو وہ حدیث کی جہاں سرکار نے یہ کہا ہمارا سب محمد، اور ایک وہ حدیث جہاں حضور نے کہا معبود یہ جتنے چادر کے نیچے ہیں یہ وہ ہے کہ ان کا خون میرا خون، ان کی ہڈی میری ہڈی، ان کی کھال میری کھال. اے میرے معبود تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو اس سے نفرت کرنا جو ان سے نفرت کرے. مسلمانوں کیا تمہارے پاس پیغمبر کی یہ حدیث نہیں پہنچی؟ اس کا مطلب پیغمبر کی حدیث سے یہ طے ہو گیا کہ پیغمبر نے فقط حدیث نہیں پڑھی ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہم کہہ کے دعا کی ہے. اب پیغمبر کی دعا ہے معبود تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو اس سے بغض رکھنا جو ان سے بغض رکھے. اب کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی حسن کو شام سے منگا کر مدینے میں زہر دے رہا تھا تو وہ خالی حسن کا دشمن نہیں تھا، اللہ کا دشمن تھا. صلی اللہ علیہ محمد. تو سنیے گا دو تین فقرے الحمدللہ عبداللہ پور ہے اور ہر طرح کی فکر، ہر طرح کے افکار، ہر طرح کے لوگ سننے آتے ہیں. لہٰذا میں صرف اور صرف تاریخ کی پرتیں کھول کر لوگوں کے افکار کے سامنے دو تین فقرے رکھتا ہوں. مسلمانوں کبھی وقت ملے تو اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ آخر محمد کا جنازہ کیوں نہ ہوا. پوچھنا اس نبی کے بارے میں کہ جس کی پہلی دعوت میں سینکڑوں افراد تھے، تین دن کھانا چلتا رہا، سینکڑوں لوگوں نے کھانا کھایا. پوچھنا اس محمد کے بارے میں کہ جس کی اختتامی تقریب پہ 1.25 لاکھ حاجی جمع ہوئے تھے. آخر وجہ کیا تھی کہ اس مصطفیٰ کے جنازے میں فقط 11 لوگ؟ کیا ہوس دنیا نے لوگوں کو افطار پہ مجبور کر دیا تھا؟ کیا تخت و تاج لوگوں کے دماغوں پہ غالب آ گیا تھا؟ کیا مصطفیٰ کو یہی خراج دینا تھا کہ جنازہ پڑھا رہے لوگ جنازے سے دور ہو جائیں؟ جب غیر مسلم تمہاری اس حقیقت کو دیکھتی ہے تو تھوکتی ہے کہ یہ ہے مصطفیٰ کا سمان، یہ ہے مصطفیٰ کا معیار کہ فقط مصطفیٰ کے جنازے میں 3 فرد. آپ سوچیں، اور پھر جب تحقیق کے آپ موتی تلاشیں تو ہوا یہ نہیں ہے جو بیان ہو رہا ہے. زہر دیا گیا ہے میرے نبی کو، وفات نہیں ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے میرے نبی کی. عزیزان گرامی ایک پوری تاریخ ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، پورا واقعہ دیکھنا پڑے گا، کہاں سے کہاں تک کتنی زیادہ سیاستیں ہوئی ہیں اور کتنی پولیٹکس ہوئی ہے اور کس کس زاویے سے کس کس بندوں نے مصطفیٰ کے ساتھ بے حرمتی کی ہے. عزیزان گرامی اور خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ زہر دینے والوں کے نام روز روشن کی طرح واضح نہ ہوئے، چھپ گئے، چھپا دیے گئے. امام حسن کے لیے زہر منایا گیا، زہر دیا گیا، مگر عزیزان گرامی نام ایک عورت کا پیش ہوا تاریخ میں کا جودہ بنت اشعث، مگر تاریخ آج تک اس حقیقت سے پردہ نہ اٹھا سکی کہ کس نے منگایا، کس نے دیا. مگر میں پھر تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جاؤ اپنی کتابیں ٹٹولو،
تمہیں سارے راز وہی پتا چل جائیں گے کہ زہر میں شامل کون تھا، کون شامل تھا۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کی قسم، اگر میرا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پر، تو جو مجھے روڈ پہ نہیں مار سکا وہ ضلع اسپتال میں زہر کا انجیکشن دینے ضرور پہنچے گا۔ اگر بات آپ کی یہاں تک پہنچ گئی تو شاید مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے بھیا، اگر زہر منگانے والا قاتل تمہیں نہیں ملتا ہے تو پتہ لگاؤ کہ خچر پہ سوار ہو کر تیر اندازوں کو اشارہ کرنے والا کون؟ اور فرما رہے تاریخ تمہیں بتائے گی کہ قاتل کہاں سے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، یقیناً نانا نواسے کے قاتلوں میں بڑی مماثلت ہے۔ جتنی مماثلت نانا نواسے میں ہے اتنی ہی زیادہ مماثلت قاتلوں میں ہے۔ بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو فکر پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی۔ یہ مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر ضمیر بیدار ہے تو جائے پتہ کرے تاریخ میں کون تھا کہ جس نے نواسے رسول کو زہر دیا۔ کہتے ہو کہ کربلا میں کوفیوں نے حسین کو مارا، کوفیوں نے مارا، تو بھیا میرے سوال کا جواب دے کے جانا۔ اور یہ وہ سوال ہے کہ جس پہ آپ بیٹھے نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں، چلو میں مان لیتا ہوں کہ کربلا میں گھیر کے کوفیوں نے حسین کو ذبح کر دیا، مگر حسین کے بڑے بھائی کا نام تھا حسن۔ یہ بتاؤ انہیں مدینے میں ان کے جنازے پہ تیر کن صحابیوں نے چلائے؟ زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ غور کرنا آج اسی لیے کوئی واقعہ، کوئی موضوع، کوئی روایت، کوئی درایت، کوئی فکر، کچھ نہیں، بس سامنے کی دکھتی ہوئی باتیں بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ مارا ہے، پاپ دھو رہے ہیں، مارا ہے، سینہ پیٹ رہے ہیں، کوفیوں نے مارا ہے۔ ارے بھیا آسان ہے کہہ دینا کوفیوں نے مارا ہے۔ ہم نے کب منع کیا کہ کوفی شامل نہیں تھے؟ کوفی بھی تھے، شامی بھی تھے، نہ جانے کون سے ایسے افراد بچے تھے جو حسین کے قتل میں نہ آئے ہو۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر آگے یہی بات ہے کہ انہوں نے مارا وہی سینہ پیٹتے ہیں، انہوں نے مارا یہی سینہ پیٹتے ہیں، تو آؤ میدان میں آج طے ہو جائے کہ ہمیں اس مدعے پہ الجھنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مارا، کہ انہوں نے مارا، انہوں نے مارا۔ ارے فرزند رسول کے قتل پہ ہمدردی جتانے والوں، آؤ میدان میں آؤ، ہمیں اس مدعے پہ بحث نہیں کرنا کہ کس نے مارا۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ حسین مقتول، قاتل ہے لاپتہ۔ اب اس لاپتہ کو ہم اور آپ مل کے گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہیں گے کہ جس نے بھی حسین کو مارا اس کے باپ پر، اس کی ماں پر، اس کی بھائی پر، اس کی بہن پر، اس کے بچوں پر، اس کی بیٹیوں پر، اس کے خاندان پر، اس کے قبیلے پر تا قیامت اللہ کی لعنت۔ میرے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دے، اللہم صلی علی۔ بس ایک فرد تک، آخری آدمی تک، یہ گلی پوری آخری آدمی تک بھری، یہ گلی بھری، یہ نوجوان بیٹھے، یہ دستہ بیٹھا، یہ کانپور والے بیٹھے، عزیزان گرامی سارے انجمن والے بیٹھے ہیں۔ میں صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جو ہر نوجوان کے دل کی آواز ہے۔ آج تمہیں روک روک کے، ٹوک ٹوک کے ہر منزل پہ کہا جاتا مارے ہیں، پاپ دھو رہے ہیں، مارے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں۔ ارے آپ کو ماتم سے اتنی تکلیف؟ سینہ ہمارا ہے، درد تمہارا ہے، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اگر آپ یہی کہتے ہو کہ انہوں نے مارا، انہوں نے مارا، انہوں نے مارا، تو آؤ ہمارے ساتھ میدان میں بیٹھو۔ ہم کھل کے کہتے ہیں جس نے مارا اس کے خاندان پہ لانا، باپ دادا پہ لانا، ماں باپ پہ لانا، بھائی بہن پہ لانا، بیٹے بیٹی پہ لانا، پوری نسل پہ لانا۔ تم بھی کہو، متوجہ ہے؟ ہم تو صرف یہاں تک نہیں رکے صاحب کہ ہم خالی اپنے اماموں کے لیے کہتے ہیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جو صحابہ کرام کا بھی قاتل ہو اس پہ بھی لانا، جس نے ابو ذر غفاری کو ستایا ہو اس پہ لانا،
جس میں سلمان کو مارا ہو اس پر لعنت، جس نے میسم کو دار پہ چڑھایا ہو اس پر لعنت، جس نے خلیفہ اول کے بیٹے ابو بکر کی کھال میں بھوسا بھرا ہو اس کمینے پہ بھی لعنت۔ جو بھی جہاں بھی صحابہ کرام کا قاتل ہو اس پر لعنت کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اتنی آسانی سے یزید بچنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کا ظلم تاریخ کے سامنے آیا ہے۔ متوجہ ہو آپ؟ پڑھو جا کے تاریخ اسلام کی پہلی جنگ، جب پہلی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی تو مصطفیٰ اپنا اسلام رائج کر رہے تھے، اور اسلام کی حقیقت اور آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اسلام کسی پہ وار کرنا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیشہ ڈیفنس سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ اٹھا کے دیکھو، تب اس جنگ میں بھی جب مصطفیٰ مدینے میں آ گئے تھے تاکہ کافر انہیں مار نہ سکے، تو 1000 کا لشکر مکے سے چل کے مدینہ اس لیے آیا تاکہ مصطفیٰ کا سر اتارا جائے۔ اور تمہیں کمال کی بات آج بتا کے جاؤں گا کہ اسلام کی پہلی جنگ میں سب سے پہلی دفعہ جو مصطفیٰ کا سر کاٹنے کے لیے 1000 کا کافروں کا لشکر لے کے آئی تھی، اس کا نام معلوم ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا ہندا۔ وہ تھی یزید کی دادی۔ اب پوری نسلیں پڑھ لو، وہ تھی کون؟ کس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ کس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ وہ ہندا تھی، یزید کی دادی۔ تو جب دادی ایسے تو سوچو ماں کیس کی رہی ہوگی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سوچو اس ماں سے جب بیٹا ایسا آیا ہوگا تو اس کا شوہر کیسا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں بات سمیٹ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم مسلمان 313 تھے۔ سارے مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر تھی۔ میرا نبی محمد اپنے 313 صحابیوں کے ساتھ تھا۔ کسی نے آ کے کہا حضور کفار کا لشکر یلغار بچا کے رکھا ہے، ہمیں قتل کرنے پہ درپے ہیں، حضور کیا کیا جائے؟ کہا اپنے کتنے ہیں؟ کہا 313۔ کہا ادھر کتنے ہیں؟ کہا 1000۔ حضور نے کہا پریشان نہ ہو، چلو ہم ڈیفنس کریں گے۔ حضور پہاڑی پہ آئے، لشکر پستی میں تھا، مگر جیسے کل جنگ ہونا ہے آج بارش ہو گئی۔ بارش ہوئی تو نیچے تو پانی جمع ہوا، اوپر کا بھی پانی بہتے کے نیچے گیا۔ اس کا مطلب نیچے پانی اتنا جمع ہوا کہ کیچڑ میں کیچڑ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ 1000 کے لشکر کے گھوڑے پیادے ان کے پیر کیچڑ میں جمنے لگے، بھاگنے کا موقع نہیں تھا۔ مگر جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا وہ کر نہیں رہا تھا، کر رہی تھی، وہ تھی ہندا۔ اور جب مصطفیٰ کا سر اتارنے آئی تو شعر پڑھتے ہوئے آئی، غراتے ہوئے آئی، دھاک جماتے ہوئے آئی، تم تراغ دکھاتے ہوئے آئی، اپنے کافر باباؤں پہ اپنے کافر باباؤں کا مزاج دکھاتے ہوئے آئی، اور شعر پڑھا نحن بنات النجوم، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم مخملوں پہ چلنے والیاں ہیں۔ ارے ابھی انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، میں کیا آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں؟ میں تو ہوتا تو یہ ضرور کہتا ارے بی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے کو ستاروں کی بیٹی کہہ رہی ہو، مخمل پہ چلنے والی کہہ رہی ہو، اور آئی ہو اس محمد کو مارنے کہ جس کے پاس آفتاب امامت ہے۔ ارے اگر سورج نکلے گا تو ستارے اوجل ہو جائیں گے۔ مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بسن لے۔ یہ اس لیے جملہ سنا رہا ہوں کہ میرے سارے مسلمان سنیں، سارے برادران سنیں، سارے بھائی سنیں، اور الحمدللہ ہم رہتے ہی یہی ہیں، اسی مارکیٹ میں، اسی بستی میں۔ جس کو اب بھی نہ سمجھ میں آئے وہ کبھی بھی سمجھ لے۔ اور کر رہے آپ عزیزان گرامی، تاریخ ہے، تاریخ پڑھی ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ سن 2 ہجری پہلی جنگ، کون آیا رسول کا سر اتارنے؟ ہندا۔ لائیں کتنے لوگ؟ 1000۔ ادھر کتنے مسلمان تھے تر و تازہ؟ سب انصار مہاجر ملا کے 313۔ اب جو جنگ کا نقشہ ہوا تو 3 ادھر سے آئے، 3 ادھر سے اترے۔
متوجہ ہیں آپ؟ تین ادھر سے نکلے، تین ادھر سے اترے، اب آئے تو ادھر سے تین، ادھر سے تین لیے، سب مبارزے کا نقشہ بنا، جنگ کا خاکہ سجا۔ حمزہ کے مقابلے میں ہندا کا باپ، عبیدہ کے مقابلے میں ہندا کا چچا، علی کے مقابلے میں ولید آ گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ ادھر سے حمزہ، عبیدہ، علی، ادھر سے ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی، قیامت ہو گئی۔ تاریخ کہتی اسلام کی پہلی جنگ میں جس نے سب سے پہلے اپنی پہلی ضربت میں ہندا کے بھائی کو دو نیم کیا، اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ بہت جلدی عزیزان گرامی، بس سن لے جلدی جلدی۔ تاریخ کہتی امیر کائنات نے اپنے اپوزیشن کو دو نیم کیا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ جناب حمزہ اپنے مد مقابل سے لڑ رہے ہیں۔ چلتے چلتے علی نے تبرکاً ادھر بھی ایکا، آگے بڑھے، عبیدہ کے پیروں میں زخم آیا، کہا چچا حمزہ آپ عبیدہ کو لے کے جائے، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ تاریخ کہتی تین کے تینوں کو علی نے مسمار کر دیا۔ یہ تین کا گرنا تھا نا، 1000 کا لشکر پورا ٹوٹ پڑا۔ تاریخ کہتی 1000 کے لشکر میں 22 سال کا ابو طالب کا شہزادہ اکیلے میدان میں اپنی تلوار کا خون صاف کر رہا تھا۔ پھر تاریخ دیکھتے دیکھتے ہوا یہ کہ جب ادھر سے سارے اتر آئے تو ادھر سے بھی سارے اتر آئے۔ یہ ہماری دیانتداری ہے کہ ہم نے سارے اتر آئے کہہ دیا، مگر تاریخ نے بتایا کچھ ایسے بھی تھے جو حضور کے ساتھ عریشے پہ بیٹھے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سرکار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کیا آپ نے لیے عزیزو، جنگ تمام ہوئی، 70 مارے گئے، 35 علی کے تھے، 35 سارے لشکر کے تھے۔ اب آپ نے محسوس کیا اس کا مطلب جو پہلی جنگ ہوئی اس جنگ کو آپ دیکھو، آپ کو کفرستان کی نمونے سمجھ میں آئیں گے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی تو وہ مدینے کے لوگ نہیں تھے، مکے کے لوگ رسول کو مارنے آئے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں نتیجہ یہ ہوا کہ علی نے اکیلے مورچہ سنبھالا۔ سن 3 ہجری ہوئی، پھر انہی لوگوں سے مقابلہ احد میں ہوا، سارے لاخیرے بھاگ گئے مگر ایک خیر والا مرد میدان بنا رہا۔ وہاں بھی علی ان کے گلے کی ہڈی ہو گئے۔ لیے صاحب سن 4 ہجری آئی، خندق ہوا، خندق میں 1000 نامی پہلوان آیا، اس کے مقابلے میں کوئی جا نہیں رہا تھا، لیکن گیا کون کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان آیا۔ وہاں بھی علی ہضم نہیں ہوا۔ لو سن 6 ہجری آئی، صلح حدیبیہ آئی، اب تو تلوار کا کام نہیں تھا، اب تو قلم کا کام تھا، لیکن عزیزان گرامی وہاں علی صفحے اول میں نظر آئے، محرر ہوئے، تحریریں صلح کر لکھنے والے ہو گئے۔ لو سن 7 ہجری آئی، 39 دن سے کسی سے کچھ بھی نہ ہوا۔ میں جملہ بدل دوں، 39 دن سن 7 ہجری میں کسی سے کچھ بھی نہ بنا، مگر جب 40واں دن آیا تو علی فاتح خیبر ہو گیا۔ سن 8 ہجری آئی، فتح مکہ ہوا، اس میں کا بھی علی کا رول پیش رہا۔ فتح مکہ میں بس ایک سلسلہ یہ ہوا، اشارے میں سننے، کہ وہ لوگ جو اب تک رسول کے کھلے دشمن تھے انہوں نے اسلام کی پوشاک اوڑھی، ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیا کہ اب دشمن بن کے انہیں نہیں مارا جا سکتا کیونکہ علی ہے۔ بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، لہذا آپ ان پہ بھاری ہونا مشکل ہے۔ لہذا فتح مکہ میں سب مسلمان، مکہ، مدینہ، طائف، یمن، سب مسلمان۔ مگر عزیزان گرامی 9 ہجری آئی، مباہلہ ہوا، عیسائیوں سے تھا، پیغمبر سے حکم ہوا کہ مردوں کو تم بلاؤ، مردوں کو وہ بلائے، عورتوں کو تم بلاؤ، عورتوں کو وہ بلائے، بچوں کو تم بلاؤ، بچوں کو یہ بلائے۔ عزیزان گرامی انہوں نے بلا لیا تھا، پیغمبر نے چن لیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ کو یا تو پیغمبر قرآن پہ عمل نہیں کرتے، یا یہ مانو کہ اللہ نے کہا تھا مردوں کو لے جاؤ اور سارے مردوں نے، پیغمبر نے صرف ایک علی چنا۔ اس کا مطلب دنیا کو پیغمبر بتا رہے تھے کہ اسلامی مملکت کے سارے مرد ایک طرف، اکیلا علی ایک طرف۔
گرامی یہ اسی سفید پوش مسلمان بننے والوں کی حقیقت ہے جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، سن 10 ہجری میں علی کی ولایت ہضم نہ ہوئی، 11 ہجری میں مل کے محمد کی جان کے درپے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہی سلسلہ تھا جو چلتا چلا آیا۔ سن بعد رسول 90 دن بعد فاطمہ زہرا کو اسی خلافت کے گلبوٹوں نے اتنا زیادہ ستایا کہ بی بی کا گھر جلایا گیا۔ سن 40 کا رمضان آیا، علی کی شہادت بھی اسی زہرآلود تلوار سے ہوئی۔ مسلسل حاکم کے حکم پہ تلوار زہر میں بجھائی جاتی رہی۔ ٹھیک 10 سال بعد سن 50 ہجری آئی تو امام حسن کو بھی زہر منگا کے شہید کرایا گیا۔ یہ وہی سلسلہ ہے۔ اب تک آپ کو قاتل کا نام نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں، رسول کا قاتل کون، علی کے قتل کرنے والے کے بیک گراؤنڈ میں کون، فاطمہ کے قتل کے سلسلے میں بیک گراؤنڈ میں کون، ارے صاحب حسن مجتبیٰ کو زہر منگانے والا کون۔ اب تک قاتل بے نقاب نہیں ہوا تھا۔ سلام ہو ہمارا حسین پر کہ جس نے کربلا میں سر دیا، گھر والوں کو اسیر کر کے شام کے دربار میں پہنچایا گیا۔ اس وقت یزید نے شعر پڑھ کے کہا کاش کہ ہمارے بدر کے مقتول ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے محمد کے نواسے کو ذبح کر کے آج بدر کا بدلہ لے لیا۔ غور کیا آپ نے؟ آج جا کے قلعی کھلی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے آیا ہے، قاتلوں کا، آتنکوادیوں کا، دہشت گردوں کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی سنی مسلمان ہو یا شیعہ آج کوئی یزید کا احترام نہیں کرتا۔ پوچھو کیا ہمارے محلوں میں سنی گھر نہیں ہے؟ لیکن ہمارے برادران اہل سنت بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے، کیونکہ بعد کربلا یہ یزید دشنام زمانہ ہو گیا، ایک گالی بن گیا۔ عزیزان گرامی، میں تو اپنی تمام ملت کے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم آپ سے کہتے ہیں آپ شیعوں کو نہ سنو، سنیوں کو نہ سنو، ذاکروں کو نہ سنو، آپ سیلف اسٹڈی کر لو، خودش مطالعہ کرو، کتب بینی کرو، تحقیق کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس اسلام میں سیاستوں کے دروازے کب کب کھلے ہیں اور کب کب محمد کی شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں، بس 2-4 فقرے مجھے پڑھنا ہے نانا اور نواسے کی شہادت کے عنوان سے، اور 2-4 فقرے مجھے پڑھنا ہے باب الحوائج مولا عباس کا چونکہ علم آئے گا اور امام حسین کی سواری ذوالجناح آئے گی۔ بس مجلس تمام ہے، الحمدللہ تاحت نظر مومنین ہے، یہ پردے دار ماں بہنیں آئی ہیں، آج سب اس لیے جمع ہوئے ہو کہ اب تک 1 مہینہ 27 دن ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے تھے، مگر آج ذرا سا تبدیلی ہے، آج فاطمہ کو ان کے باپ کا پرسہ دیتا ہے۔ عزیزو تم نے سنا ہوگا نا کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد فاطمہ دن بھر روتی تھی، رات بھر روتی تھی۔ کیا بیٹیاں زمانے میں یتیم نہیں ہوتی؟ کیوں روتی تھی؟ یہ پردے دار ماں بہنیں آئی ہیں، دیکھو میں مصائب کی صورت میں ہوں، اور جب میں مصائب پڑھتا ہوں تو میں مصائب میں ڈوب جاتا ہوں، میں بالکل نہیں برداشت کرتا کہ کوئی مصائب میں چہل پہل کرے، باتیں کرے، گفتگو کرے۔ عزیزان گرامی سنو، ہم فاطمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا زمانے میں بیٹیاں یتیم نہیں ہوتی؟ پھر فاطمہ اتنا کیوں روتی رہی کہ اہل محلہ آ کے شکایت کرتے تھے ان سے کہہ دو یتیموں میں روئے یا راتوں کو؟ صرف ایک احساس پڑھو تمہیں غربت فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ جب محلے والے بتائے کیا ہمارے یہاں جنازے نہیں ہوتے، کیا ہمارے کسی کی میت نہیں ہوتی؟ ہم نے دیکھا ہمارے یہاں بھی میتیں ہوتی ہیں، مگر جب ہوتی ہے تو جو کم سے کم مٹی میں نہیں پہنچ سکتا وہ دور کا رشتہ دار اگلے دن دوسرے دن پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں برادری میں سماج میں مجلس تیجا رکھی جاتی ہے تاکہ جو مٹی میں نہیں آیا ہے وہ کم سے کم فاتحے میں شریک ہو جائے۔ کب ہوتا ہے تمہارے یہاں مرحوم کا فاتحہ؟ آپ کہو گے دوسرے دن یا تیسرے دن۔ آؤ میں تمہیں رسول کا فاتحہ دکھاؤں، سن سکو گے رسول کا فاتحہ کیسے ہوا؟ 28 سفر کو مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے،
29 सफर गुजरी है फातिमा को रोते हुए, मगर जैसे ही अगला दिन पहली रबीउल अव्वल का आया, दरवाजा फातिमा का था, कोई बाप का पुरसा देने नहीं आया, जो आया वो फातिमा का दर जला रहा था। अरे चलता हुआ दरवाजा था, एक माँ आवाज दे रही थी, ये लोगों क्या कर रहे हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे सहमे हैं। मगर खुदा की लानत हो उस शहीद पर, उसने दरवाजे को ऐसी ठोकर मारी कि फातिमा दरो दीवार में पिस गए। अल्लाह, मोहसिन मर गया। नौजवानों, कोई तुमसे पूछे कि हजरत मोहसिन की शहादत की तारीख बताओ, तो ये ना कहना पहली रबीउल अव्वल है। सुनो मेरी बात, ये ना कहना कि पहली रबीउल अव्वल है, बल्कि ये कहना कि जिस दिन मुस्तफ़ा का फातिहा होना चाहिए था, उस दिन बेटी को पुरसा नहीं दिया गया, उसका पहलू तोड़ा गया है, उसका मोहसिन मारा गया है। वह चीख निकली, फिज़्ज़ा तेरी शहज़ादी की खैर। अल्लाह, बस अज़ीज़ाने गिराने, दो फिक्रे सुन लो। मर गया फातिमा का मोहसिन, 90 दिन तड़पते तड़पते गुजरे हैं फातिमा को। नहीं पढ़ता मैं तफसीर। अगर किसी का पहलू टूटा हो तो जब जब सांसें लेता है रोता है। 90 दिन तक तड़पती रही तुम्हारी शहजादी, मगर हाँ 90 दिन बाद दुनिया से रुखसत हुई। सन 40 का रमजान आया, अली को ज़रबत लगी। सन 50 हिजरी आई, हसन को जहर दिया गया। बस एक फिक्रा सुन लो, इसलिए कि आज उस दुख भरी माँ को पुरसा देना है, गम रसीदा बेटी को पुरसा देना है, उस फातिमा को पुरसा देना है कि जो अपने बाबा के लिए भी सोगवार, अपने बेटे के लिए भी सोगवार। रिवायत कहती हाजी की तारीख थी, जब मेरा मौला हसन अपने घर पे आया और आन के बिस्तर पे फराश हुए और तड़प के अपने कासिम को बुलाया, सीने पे रगड़ा, जब दर्द शिद्दत से बढ़ा, कहा फूफी को बुला ला। कासिम अभी चले थे, हसन ने कहा ठहर जा। 3 बरस का बच्चा फूफी से क्या रुदात बताएगा? कि मेरे करीब आ, करीब आए, आस्तीन से बेटी गिरेबान चाक किया। कहा बाबा ये क्या? कहा तुझे फूफी से कुछ कहना नहीं है, इसी सूरत में फूफी की अंगनाई में चले जाना, तुम्हारी फूफी समझ जाएगी उसे क्या करना है। कासिम दौड़ के फूफी की अंगनाई में पहुंचे। रिवायत कहती है अब जो उजड़ी हुई बहन दौड़ी तो क्या देखा? भाई को खून के उल्टे। अल्लाह अल्लाह। आपने हमेशा सुना होगा ना, हमेशा सुना होगा कि खून की उल्टी आई, मगर एक फिक्रा सुन लो। कैसे आई? जब तक ज़ैनब नहीं आई थी, हसन अपने आप से लड़ते रहे, जब्त करते रहे, मगर जब ज़ैनब की आहट महसूस हुई, शहजादी दौड़ पड़ी। अरे तश लाती कहाँ से? ये रिवायत हकीकत है कि तश में उल्टी हुई, लेकिन जब पहली कै आई, बहन को कुछ नजर ना आया, अपने हाथों को प्याला बनाया, आए कलेजे के टुकड़े, उजड़ गई ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह अकबर। लो अज़ादारो, बिल्कुल वक्त नहीं रहा, छोड़ दिया मैंने मसाइल। हसन का जनाजा उठा। मुसलमानों, इंसाफ से पूछता हूँ, क्या किसी मुसलमान की मैयत का यही मेयार होता है कि उसका जनाजा कब्रिस्तान जाए तो फिर वापस घर पलटाया जाए? अरे अगर नहीं दफन होने दिया नाना के पहलू में, नाना के पायदी, नाना के पास, तो कम से कम जनाजे पे तीर तो न बरसाते, मगर तीर चलाया गया। लो आज़ादारों, वक्त नहीं रहा कि मैं पढ़ूं। हाँ, हसन का जनाजा आया, मैं कहूँगा बीबी ज़हरा फरियाद है, अरे आपके दोनों बेटे तीर के शिकार, एक के जनाजे पे तीर चला, एक का जनाजा तीरों पे मुअल्ला। लो आज़ादारों, उधर अबुल फज़ल अब्बास का आलम आ रहा है, इधर से वो रहवार आ रहा है कि इधर हुसैन तीरों पे मुअल्लक़ थे, शिब्र का खंजर चला, आवाज़ अला क़त्ल हुसैनों में करबला की गूंजी। रहवार ने अपनी पेशानी खून से तर कर ली, सुबह क़याम बढ़ा, ए सकीना